اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سے آگاہ اور خبردار ہو جاؤ۔ اور یہ وہ وعید ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کسی دوسرے جرم کے بارے میں اتنے واضح الفاظ میں نہیں آئی۔ قرآن و حدیث میں جتنے واضح الفاظ میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سود خور کے لیے وعید ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اتنے واضح الفاظ کسی اور جرم میں اللہ رب العزت نے نہیں بولے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن سیرین اور حسن بصری اور دیگر ائمہ کرام کے نزدیک سود خور کو توبہ کے اوپر مجبور کیا جائے گا۔ اگر پھر بھی وہ اپنی روش کو چینج نہیں کرتا، بدلتا نہیں، تو ان ائمہ کے نزدیک اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اتنا سخت موقف حضرت عبداللہ بن عباس کا، ابن سیرین رحمہ اللہ کا اور حسن بصری رحمہ اللہ اور دیگر اور بھی ائمہ کرام تھے جن کا یہ موقف تھا کہ پہلے سود خور کو توبہ کے اوپر مجبور کیا جائے گا، اگر پھر بھی وہ اپنی روش کو نہیں بدلتا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا۔ تمہارا ظلم کیا ہے کہ اگر تم لوگوں کو قرض دیتے ہو تو اصل مال سے زائد رقم ان سے وصول کرتے ہو، تو یہ تمہارا لوگوں کے اوپر ظلم ہے۔ یہ ظلم بھی اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ اللہ کے بندوں کے اوپر کیا جائے۔ اور لا تظلمون، تمہارے اوپر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی اگر تمہیں لوگ تمہارا اصل مال بھی نہ لٹائیں تو یہ تمہارے اوپر ظلم ہے۔ ایک آدمی سے قرض لیا گیا اور اس کو اس کا جو اصل مال ہے، سود تو دور کی بات ہے، جو اس کا اصل مال ہے وہ بھی اسے واپس نہ کیا جائے تو یہ لوگوں کی طرف سے اس کے اوپر ظلم ہے۔ یہ دونوں چیزیں انصاف کے خلاف ہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ دونوں چیزیں ہی پسند نہیں ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كَانَ، اور اگر ہو ذو اسرتن، تنگ دست، فناظرۃ، تو مہلت دینا ہے الی میسرہ، کشادگی تک، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم بخش دو، خیر لکم، تو تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ زمانہ جاہلیت میں قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں سود در سود بڑھتا جاتا تھا اور وہ قرض کی بہت بڑی رقم بن جاتی، جس سے تھوڑی سی رقم بھی ایک پہاڑ کی مانند بن جاتی۔ اور آج کل بھی یہی ہو رہا ہے، سود خور بندہ کسی کو قرض دیتا ہے اور وہ ٹائم کے اوپر اس کو قرض واپس نہ کرے تو سود در سود وہ قرض بڑھتا جاتا ہے اور وہ رقم پہاڑ کی طرح بن جاتی ہے۔ ساری زندگی وہ غریب آدمی اپنی سود کی قسطیں ادا کرتے ہی اس کی گزر جاتی ہے، وہ اس کا سود، اس کا قرض ختم نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اگر وہ جس کو قرض دیا گیا ہے وہ تنگ دست ہے تو اسے مہلت دینا ہے إِلَى مَيْسَرَةٍ، کشادگی تک۔ اگر تم اس سے اپنا قرض واپس لینے گئے ہو، اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ وہ قرض واپس کر سکے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اس کو آسانی تک مہلت دے دو۔ اس کے برعکس ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوئی تنگ دست ہو تو آسانی تک اسے مہلت دو، اور اگر قرض بالکل معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اسے معاف کر دو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور احادیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بھی بیان ہوئی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض کے برابر ثواب ملے گا۔ اور پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا، حضرت ابو بریدہ کہتے ہیں، جس نے کسی تنگ دست شخص کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض کے برابر دگنا صدقے کا اجر و ثواب ملے گا۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول، ایک دفعہ میں نے آپ سے سنا ہے کہ اس بندے کو قرض کے برابر ثواب ملے گا، اور دوسری دفعہ میں نے آپ سے سنا ہے کہ جس نے قرض دار کو مہلت دی اس کو قرض کے برابر دگنا ثواب ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بریدہ کو جواب دیا، اگر مہلت آنے تک اس کو قرض کے برابر ثواب ملے گا صدقے کا، اگر اس بندے کی مہلت آ گئی ہے، اس کا وعدہ آ چکا ہے کہ اب تو نے اس ٹائم مجھے قرض واپس کرنا ہے، لیکن اس سے پیسے نہیں بن پائے، اس کو وہ مہلت دے دیتا ہے کہ جاؤ بھائی 1 دن کی یا 10 دن کی یا 1 مہینے کی تجھے مزید مہلت دے دیتا ہوں۔ جب اس کے قرض واپس لٹانے کا ٹائم آیا، اس کو مزید مہلت دے دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہلت کے دنوں میں تجھے دگنا صدقے کے برابر قرض کے برابر ثواب ملے گا۔ تو یہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے قرض دار کو مہلت دی یا قرض معاف کر دیا تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ فضیلت اللہ رب العزت